السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں خوش باش ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے لائی ہوں ایک نیا ٹاپک، جو کہ ہم سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو بھول چکے ہوتے ہیں، یا ہمارے مائنڈ میں سے اس کے بھول چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا نام ہے رزق کا وضو سے تعلق، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب وضو اور رزق کا تعلق، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر ہم باوضو رہتے ہیں نا، باوضو رہتے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے، جو کہ آج کل ہم رہنا مشکل، آپ کو پتہ ہے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم باوضو رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے تحاشا برکت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی اٹیچمنٹس کیا ہے، مطلب یہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے کہ کس طرح رزق میں برکت ڈالے گا؟ ہم تسبیحات تو کر نہیں رہے، ہم تو نمازیں پڑھ نہیں رہے، تو باوضو رہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ تو باوضو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ باوضو ہوں گے نا، تو آٹومیٹکلی جب اذان ہوگی تو آپ کہیں گے چلو میں نے وضو تو کیا، پھر میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب باوضو ہوں گے تو آپ کہیں گے اچھا میں نے نماز تو پڑھ لی، تو میں تسبیحات بھی کر لیتا ہوں۔ اسی طرح جب باوضو ہوں گے تو آپ کہیں گے نماز بھی پڑھ لی، تسبیح بھی کر لی، تو چلو میں قرآن پاک کھول کے کچھ قرآن کی آیات پڑھ لیتا ہوں، کچھ نام ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں، کوئی سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، سورہ رحمان پڑھ لیتا ہوں، کچھ بھی، مطلب آپ چھوٹی موٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی اسٹارٹ اپ لینے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کا جب آپ باوضو ہوتے ہیں نا تو ایک کڑی ہے، وہ پہلی کڑی ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ سے اٹیچ ہو گیا، آپ نے اپنا آپ پاک کر لیا، آپ نے اپنی نیت کر لی، آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ اب میں نے کرنا ہے کام، ٹھیک ہے؟ بے شک آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک لالچ دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ وضو کو، جیسے کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ شاور لوگے تو میں آپ کو کینڈی لے کے دوں گا، کچھ بچے شاور سے چالو ہوتے ہیں، کچھ بچے نا کڑوی دھوئیں سے چالو ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ نا کیا کہتے ہیں میڈیسن کھاؤ گے تو میں آپ کو جو ہے نا کینڈی لے کے دوں گا، ایسے پیرنٹس کہتے ہیں نا۔ تو آپ کو میں یہی بتا رہی ہوں کہ اس طرح ہی ہم جیسے کہتے ہیں کہ وضو کریں گے تو ہی ہم جو ہے نا آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے آپ جب وضو ہوتے ہیں تو آپ میں ایک اچھی سوچ بھی آتی ہے، نیک خیالات بھی آتے ہیں، شیطان آپ سے دور ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاک ہو چکے ہوتے ہیں نا، آپ ایک طرح سے اپنا پاک کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھ لوں، پارہ پڑھ لوں، تسبیح کر لوں، تو وہ تمام چیزیں میں نے کر لوں۔ تو جب آپ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کی خوشنودی ویسی کر لیں گے، اور آپ باوضو ہوں گے تو آپ نے رزق کے لیے بھی آٹومیٹکلی دعا کریں گے، اور آپ جب سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز رکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے نا تسبیحات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ اللہ سے دعا کریں گے اپنے رزق کو لے کے، تو اللہ وہ کیوں نہیں قبول کرے گا اپنے بندے کی، ضرور قبول کرے گا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کو ایک اشارہ دینے کا، کلک کرنے کا، سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ باوضو رہنے سے آپ جو ہے نا وہ رزق کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک لڑی ہے، یہ پوری لڑی ہے، باوضو رہنے سے ہم بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا بننے کی کڑی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باوضو اگر آپ رہ کے یہ سب کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میرا تو اسکیجول بہت بزی ہے، میرے پاس تو ان سب چیزوں کا وقت نہیں، کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیسے بتا کے بات کر رہی ہیں، اللہ کو جو ہے نا یاد کرنے کا کون سا وقت ہوتا ہے کہ ہمیں تو وقت نکالنا چاہیے، لیکن لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں سنگ دل، جن کا ہوتا ہے سوچ کہ ہم تو بڑے بزی ہیں، تو ہمارے لیے دنیا بڑی پیورٹی رکھتی ہے، اور ہم کیا نمازیں پڑھیں اور کیا یہ کیا وہ، لیکن اگر وہ اسٹل صرف یہ سوچ لیں کہ اگر ہم باوضو رہیں گے اور منہ میں جو ہے نا شکر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، تب بھی رزق جو ہے نا وہ اللہ ان کو دے گا۔ اللہ اصل میں نیتوں کو دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، تسبیحات نہ کریں، ایسا مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کو بتانے بس یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کو اتنا سخت ہمارا اسلام نہیں ہے کہ جی ہمیں لگے کہ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ کو یاد کریں گے تو ہی اللہ راضی ہوگا، نہیں، اللہ بہت رحمان رحیم شفیق ہے۔ تو اگر آپ صرف جو ہے نا چھوٹی موٹی اسٹیپ لے کے اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ تو بس ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو شاید میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں کا انتخاب کیا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، کمنٹ باکس میں بتائیے کہ مزید کے کون سے ٹاپکس آپ کو پسند ہے، تو ان پہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔